دوستوں، میں ہوں غازی شہر. آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل. آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد، وہ کشیدگی ختم ہونے کے بعد، ٹرمپ صاحب نیٹو اجلاس میں شرکت کے لیے آج کل نیدرلینڈ میں موجود ہیں، اور وہاں انہوں نے جو ہے وہ نیٹو چیف سے بھی ملاقات کی، وہاں بھی گفتگو کی، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک دو جگہوں پر ایسی گفتگو کی جس کو تضحیک آمیز رویہ کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں ٹرمپ صاحب کی گفتگو سے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ہونڈا ہے، کوئی بدماش ہے جو اس انداز میں، بدتمیزی کے انداز میں دوسرے ملکوں کا مذاق اڑا رہا ہے، تضحیک کر رہا ہے، اور مشرق وسطیٰ کے بارے میں انتہائی نفرت اور تعصب رکھتا ہے. خیر، یہ ساری باتیں ظاہر ہے میں نے گزشتہ ویڈیو میں کچھ اشارتاً کی بھی تھی. آج دو تین اہم موضوع ہیں. سب سے پہلے سپریم لیڈر جو ایران کے ہیں آیت اللہ خامنئی، انہوں نے آج ویڈیو پیغام جاری کیا ہے. جنگ ختم ہونے کے بعد ان کا پہلا یہ ویڈیو پیغام ہے جو اتنی ڈیٹیل میں ہے، اور انہوں نے اس پیغام کے اندر دو تین چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. پہلا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اسرائیل کو مکمل منہ توڑ جواب دیا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا اتنا زیادہ نقصان امریکہ نہیں کر سکا. تیسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کا نقصان ہم نے زیادہ کیا ہے. اور چوتھا انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر دوبارہ ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈا کیا گیا، یا ہمیں لگا کہ ایران کی سالمیت کو خطرہ ہے، یا ہمارے دفاعی نظام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، تو ایران جو ہے وہ دوبارہ منہ توڑ جواب دے گا اور امریکہ کی باقی بیسز کو بھی نشانہ بنائے گا. اس سے ایک چیز انہوں نے بڑی مزیدار کی جو مجھے بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ ہماری ڈکشنری کے اندر سرنڈر کا لفظ نہیں ہے، یعنی جو ایران کی 9 کروڑ عوام ہے اور ہم لوگ جو فوج ہے ہماری، جو ہماری فورسز ہیں، اس سب متحد ہو کے جنگ لڑتے رہے، اور ان کے اندر سرنڈر کا لفظ نہیں ہے. مجھے یاد آیا کہ جب پاک بھارت کی کشیدگی چل رہی تھی تو پاکستانی عوام نے بھی ہر طرح کے اختلافات بھلا کر اپنے سیاستدانوں کو سپورٹ کیا، اپنی حکومت کو سپورٹ کیا، اپنی افواج کو سپورٹ کیا، اور ایک یوں سمجھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر پوری جنگ لڑی بھارت کے خلاف، جس کو فرنٹ لائن سولجر کہا DJSPR صاحب نے. حالانکہ ایک زمانے میں ہم سوشل میڈیا کے اوپر بات کرنے والوں کو ٹیررسٹ بھی کہتے تھے، کیونکہ وہ عمران خان کی حمایت میں بات کرتے تھے، اور ہم ان کو دہشت گرد بھی کہتے تھے. تو اب ہم نے ان کو سوشل یعنی جو ہے وہ فرنٹ لائن سولجر کہا. تو پاکستان کے اندر بھی جو جنگ ہوئی پاک بھارت، اس میں ہماری اداروں کے ساتھ پاکستانی عوام نے بڑا 25 کروڑ عوام نے بڑا متحد ہو کر یہ جنگ لڑی اور جیتی. ایران کے اندر بھی یہ صورتحال دیکھنے میں ملی کہ ایران کی جو 8-9 کروڑ آبادی ہے وہ سب مل کر اپنی ایرانی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور ٹرمپ اور اسرائیل جو رجیم چینج چاہتے تھے رضا پہلوی کی صورت میں، ایرانی عوام نے اس کو ٹھکرا دیا، اور بڑے بری طرح ٹھکرایا. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے برا سبق شاید ہی امریکہ نے کسی ملک سے سیکھا ہو. اور میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا آ رہا ہوں کہ امریکہ بہت بڑی غلطی کر رہا تھا اس جنگ میں شامل ہونے کی، اور یہ غلطی اس کو بہت مہنگی پڑتی. میں نے گزشتہ ولاگ میں ایک بات کی کہ ٹرمپ صاحب نے جو کہا کہ بھئی میرے پاس دونوں، چھڈو تو بہت بڑا ٹرمپ بھی، میرے پاس دونوں ملک آئے اسرائیل اور ایران، اور کہا کہ امن کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا بڑا اچھا وقت ہے. یہ سب باتیں فضول ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جب قطر اور شام پر ان کے امریکی بیسز پر ایران نے حملہ کیا، تو ٹرمپ صاحب نے امیر قطر کی سفارت سے گزارش کی کہ جناب آپ کوئی اس کا حل نکالیں، اور امیر قطر نے صلح نامہ کروایا، راضی نامہ کروایا. اس کے باوجود اسرائیل جو ہے وہ جنگ بندی پر راضی نہیں تھا، وہ اپنی بدماشی دکھا رہا تھا ہمیشہ کی طرح. میں نے ایک سوال اٹھایا تھا سوشل میڈیا پر، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اس ساری جنگ میں فار ایگزامپل جنگ بندی ہو گئی ہے، تو کیا ایران جو ہے وہ اس کے جو بنیادی مذاکرات کے پوائنٹ ہوں گے، کیا اس میں غزہ کی جنگ بندی کہیں ہوگی؟ کیونکہ یہ جتنا بھی ایران کے ساتھ ہو، یہ غزہ کی حمایت کی وجہ سے ہوا. اور اگر اس جنگ بندی کے اندر، ان مذاکرات کے اندر غزہ ہے ہی نہیں، تو پھر تو اس جنگ بندی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کا جو امریکہ کے یا صہیونی جو مقاصد تھے وہ کسی حد تک پورے ہو گئے. تو ایران کو اس جنگ بندی کے دوران، ان مذاکرات کے دوران، ان چیزوں کا بہر طور خیال رکھنا پڑے گا. دوسرا، اب ایک طرف آیت اللہ خامنئی صاحب کی پریس کانفرنس، جس میں انہوں نے کہا ہمارا کوئی اتنا نقصان نہیں ہوا، ہمارے جوہری ترسیبات بالکل ٹھیک ہیں، محفوظ ہیں. ساتھ ہی آج پینٹاگون سے وزیر دفاع، امریکی وزیر دفاع اور پینٹاگون کے حکام نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس ویڈیو میں انہوں نے دکھایا ہے کہ کس طرح ہم نے ایران کے جوہری اثاثوں کو تباہ کیا. اور ساتھ ہی CNN نے جس طرح کل ایک لیک کی رپورٹ، انہوں نے کہا کہ بھائی جو اثاثے جس کا امریکہ شور مچا رہا ہے کہ ہم نے ایران کے اثاثے تباہ کیے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو امریکی وزیر دفاع نے، اور بلکہ اس نے تو ٹرمپ نے تو ان کو کچرا کہا، کچرا میڈیا کہا، اپنے میڈیا CNN کو کچرا میڈیا کہا.
اور آج وزیر دفاع بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم میڈیا کے ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں گے جنہوں نے اس طرح کی خبر لیک کی، ہماری پرسنل انٹیلیجنس رپورٹ پیش جو لیک ہوئی۔ تو بہرحال میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر یہ خبر سچی ہے، اور مجھے لگتا ہے سچی ہے، کہ ایران کا اس طرح نقصان نہیں ہوا جو ٹرمپ صاحب کہتے ہیں وہ کئی صدیاں پیچھے چلا گیا، یہ سب کہانی ہے۔ ٹرمپ جو ہے وہ ذہن میں رکھے کہ امریکہ ایران جو ہے وہ خاص کر کے بہت بڑا جوہری اثاثہ رکھتا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ ایران نے بڑی بہادری کے ساتھ اس جنگ کو لڑا، اس جنگ کو جیتا، اور آگے بھی ظاہر ہے، میں ایک بات تو سب جانتے ہیں، ہم اس سے متفق بھی ہیں کہ کسی ملک کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے ملک کے دفاعی رویے پر یا دفاعی عمل پر کوئی سوال اٹھائے یا ان کو تنگ کرے۔ رشیا بھی گئے، ایرانی وزیر خارجہ رشیا نے بھی سپورٹ کی، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ امریکہ نے آپ کے جوہری اثاثوں کو کیوں نشانہ بنایا۔ مارکو روبیو کی تقریر اپنی جگہ پر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ تمام ملک جو اس وقت مذمت کر رہے ہیں، میں جو ہے اندر کی بات آپ کو بتا دوں، بقول مارکو روبیو کے وہ سارے میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹر بھی شیئر ہو رہا ہے تل ابیب کا، اسرائیل کے شہر تل ابیب کا، جہاں جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی ایک نئی تصویر پیش کی گئی ہے جس میں ٹرمپ ہے اور سعودی شہزادہ محمد بن سلمان ہے اور باقی مشرق وسطیٰ کے ملک موجود ہیں، اس میں ایران نہیں ہے۔ تو وہ تصویر بھی جو ہے سوشل میڈیا پر بہت گردش کر رہی ہے۔ اب اس تصویر میں کتنی سچائی ہے، وہ کہاں کی ہے، ظاہر ہے یہ ایک الگ بحث ہے، یا اس تصویریں کیسے بنائی گئی یا یہ اے آئی سے بنائی گئی، یہ تو ایک الگ معاملہ ہے۔ بہرحال ایک بات طے ہے کہ مڈل ایسٹ کی جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، اور میں نے ہمیشہ یہ ایران کے معاملے میں کہا کہ ایران کو اب سمجھ جانا چاہیے، جس طرح آج کی بڑی اچھی خبر ایک میں سننے میں ملی کہ ایران نے بھارتی سفارتکاروں کو واپس بھیجا اور کچھ را کے ایجنٹ پکڑے، کچھ موساد کے ایجنٹ پکڑے۔ تو مجھے خوشی ہے کہ ایران کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ ان کے اصل دوست کون ہے اور ان کا دشمن کون ہے۔ جب ہمیں یہ احساس ہو جائے تو پھر میرا خیال سے دنیا میں کوئی کام بھی مشکل نہیں ہوتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب کو اپنے رویے پر، وہ کسی کا شعر بھی ہے نا، آپ ہی اپنی اداؤں پر غور کریں، اس طرح کہ ہم کریں گے تو کوئی شکایت وغیرہ ہوگی، تو پھر ٹرمپ کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے جب اس کا اپنا رویہ ایسا ہے۔ دوسرا، رشیا اور چائنا بہت آگے چلا گیا ہے، ٹرمپ کو اس چیز کو سوچنا چاہیے، اور امریکہ کی مجموعی اکانومی کو تباہ کرنے میں اپنا جو ٹرمپ کردار ادا کر رہا ہے، امریکی عوام کو اس کے خلاف کھڑے ہونے چاہیے اگر وہ امریکہ کو دیر پا دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ امریکہ جو ہے اس وقت اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے اور دنیا کو اسلحہ فراہم کرتا ہے، پہلے جنگیں شروع کرواتا ہے، پھر ان جنگوں کے مد میں دونوں ملکوں کو اسلحہ فراہم کرتا ہے اور اپنا اسلحہ بیچ کے نکل جاتا ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح اگر امریکہ کو ظاہر سوچنا ہے تو پھر ایران کو بھی سوچنا ہے کہ جو پراکسی وار میں ہم نے پیسہ ضائع کیا، فنڈ ضائع کیا، اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور رجیم چینج ایران، اسرائیل یا امریکہ کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ جو رضا پہلوی ہے وہ ایک ایران کے اندر اس کو غدار سمجھا جاتا ہے، اس کو باغی سمجھا جاتا ہے، اور وہ یہاں سے بھاگ کر گیا ہوا تھا 80 کی دہائی میں۔ تو کہا جاتا ہے کہ رضا پہلوی کی صورت میں ایک صہیونی رہنمائی ایران پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور ایران اور کوشش کرتا رہا امریکہ کہ کسی طرح سے یہ معاملہ حل ہو جائے۔ اور آج جو امریکہ ہے وہ ایران کے بارے میں نرم گوشہ بھی رکھتا ہے، کہتا ہے جن کو پیسوں کی ضرورت تھی میں نے کہا تیل فروخت کر لیں، اس طرح کی کہانیاں ٹرمپ صاحب چھوڑ رہے ہیں۔ تو سچ یہ ہے کہ اب ایران کو اور مشرق وسطیٰ کو ایک نئے انداز میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ بھارت اس خطے کے اندر ایک بہت بڑا، آپ سمجھیں کہ کینسر کی شکل اختیار کر گیا اس خطے کے لیے، کیونکہ بھارت کا ابھی پاک بھارت کشیدگی کے بارے میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ پانی نہیں کھولتا دوبارہ جنگ چھڑ سکتی ہے، بلاول کا بھی بیان تھا۔ تو مجھے کہیں لگتا ہے کہ یہ حالات ایک دفعہ اور کشیدہ ہو سکتے ہیں پاک بھارت، کیونکہ بھارت اپنی ضد سے ہٹ درمی سے باز نہیں آئے گا، اور ہندوستان کے حالات دوبارہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے اس کے پیچھے ہندوستان مخالف سازشیں و لابیاں بھی ہوں جو متحرک ہوں، تاکہ یہاں بھی ایک دفعہ دوبارہ جنگ کا آغاز کروایا جائے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ بھارت، جس طرح ایران جو ہے اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ بھارت اس کا دوست نہیں ہے، پاکستان اس کا دوست ہے، اور ہم نے جو خطے کے اندر پاکستان میں یا ایران میں یا دیگر ملکوں میں جو شیعہ سنی فسادات ہوئے، ان سے ہمیں ہٹ کے سوچنا چاہیے۔ ہمیں بطور مسلمان اتحاد کے ساتھ اس ملک میں سوچنا ہے۔ دونوں اسلامی ممالک ہیں، اور مشرق وسطیٰ کے جتنے اسلامی ممالک ہیں، دیکھیں مختلف مسالک ہو سکتے ہیں، مسالک سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب ملت کی بات ہوتی ہے، جب ملک کی بات ہوتی ہے، جب قوم کی بات ہوتی ہے، ملت اسلامیہ کی بات ہوتی ہے، تو پھر ہمیں متحد ہو کر یہ جنگ لڑنی چاہیے۔ اور اس جنگ میں سعودی عرب ہو، قطر ہو، بحرین ہو، کویت ہو، متحدہ عرب امارات ہوں، پاکستان ہو، ایران ہو، جتنے بھی یہ ملک جو مل کر اکٹھے ہو سکتے ہیں، ان کو مل کر ایک بنیادی کردار ادا کرنا چاہیے۔
سعودی ولی عہد کا جو رویہ ہر دفعہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا، یہ بھی کہا جاتا رہا کہ ان کے اندرون خانہ اسرائیل سے اچھے تعلقات ہیں، یہ بھی کہا جاتا رہا کہ وہاں اسرائیل کا سفارتخانہ موجود ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں جو ہمیں میڈیا کے ذریعے سننے میں ملتی ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جب ایران اسرائیل مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہیں اور سعودی عرب یا قطر اس میں ثالثی کر رہا ہے، تو سعودی عرب کو اس سارے معاملے میں خود شامل ہو کر، یا قطر کو کم از کم خود شامل ہو کر فلسطین کے ایشو پر بات کرنی چاہیے۔ مشرق وسطیٰ کے اسلامی ممالک جتنے بھی اس میں ملک شامل ہوتے ہیں، اس کی مجموعی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے بات کرنی چاہیے۔ ٹرمپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اسرائیل تمہاری ایک رکھیل کا کردار ادا کر رہی ہے، اس کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے، اور یہ خطے کے اندر بدماشی اور غنڈہ گردی کا جو مزاج ہے، اس سے خطہ دوبارہ جنگ میں چلا جائے گا۔ اور اس میں کوئی دیکھیں، میں تو ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ دنیا مفادات کی آنکھ سے دیکھتی ہے، اور یقیناً سعودی عرب ہے، قطر ہے، بحرین ہے، یا متحدہ عرب امارات ہیں، یا مشرقی وسطیٰ جتنے بھی ممالک ہیں، ان کو مفادات کے ساتھ ترجیح ہے۔ ان کی اپنی منڈیاں کتنی بڑی ہیں، وہ اس سے مال جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ اور ڈالرز اور فلاں فلاں فلاں، تو وہ چاہتے ہیں کہ مفادات کی بنیاد پر دنیا میں دوستی ہو۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہندوستان مشرق وسطیٰ کے اندر یا خاص ہندوستان کے اندر جو ہے ان تمام ممالک کو مل کر ایک امن کی بات جو وہ کرنی چاہیے، اور امن کے بغیر میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی بھی ملک ترقی کرتا ہے۔ اور مشرق وسطیٰ تو اس وقت آپ یوں سمجھ لیں کہ بالکل اس دہانے پر کھڑا ہے جہاں اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب اس نے فیصلہ کر لینا ہے تو پھر دنیا کا نقشہ بدلنا ہے۔ اور اگر پہلے کی طرح ہی جنگ و جدل چلانی ہے، مفادات چلانے ہیں، لالچی رویہ چلانا ہے، تو پھر ہندوستان اور مشرق وسطیٰ کی جو حالت ہے وہ مزید خدا نخواستہ ابتر ہو سکتی ہے۔ اور مشرق وسطیٰ کے تمام جو رہنما ہیں ان کو مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ OIC صرف روٹیاں توڑنے کے لیے نہیں بنائی گئی، OIC کا مقصد ہونا چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے مسائل کو حل کرے۔ کیسے ظلم کی انتہا ہے کہ رات کو OIC ہو رہی ہے ایران استنبول کے اندر، اور اسی رات امریکہ جو ہے ایران پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی تکلیف کی بات ہے کہ آپ کی OIC کی کوئی حیثیت نہیں رکھی اس نے، امریکہ نے، کہ بھئی وزرائے خارجہ مل کر بیٹھے ہیں، حکومتیں مل کر بیٹھی ہیں اسلامی ملکوں کی، اور وہ اس کے اوپر سوچ رہی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ورت کو خود کمزور کی ہے، اپنی ورت کو بنائیں، اپنی ورت بنائیں، خود کو مضبوط کریں تاکہ دنیا آپ کو دیکھ سکے، آپ کے مرضی سے فیصلے کر سکے۔ مفادات، لالچ سے نکل کر دنیا کے بارے میں سوچیں۔ بہت شکریہ۔